السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین، بلا کسی تمہید اور تبصرے کے میں آج کی ملاقات میں آپ حضرات کے سامنے روزے سے متعلق حدیثیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بلوغ المرام سے پیش کروں گا، اور ان حدیثوں پر جو فوائد اور فقہی مسائل علامہ ڈاکٹر محمد لقمان سلفی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تحفۃ الکرام میں قلم بند کیے ہیں، جو کتاب عربی زبان میں ہے، میں ان فوائد کو اور فقہی مسائل کو جس کا تعلق آنے والے مہینہ روزہ سے ہے، اردو میں نہایت اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ علمی دنیا میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام ہے، جو ان کا رتبہ ہے، جو ان کی کتابوں کی اہمیت ہے، ہم اور آپ اس سے بخوبی واقف ہیں۔ اسی طرح بر صغیر اور عالم اسلام میں علامہ ڈاکٹر محمد لقمان سلفی رحمہ اللہ کا جو علمی قد ہے، جو ان کی کتابوں کو قبولیت حاصل ہے، ہم اس بات سے بھی بخوبی آگاہ ہیں۔ چنانچہ ان دونوں حضرات کی زندگی اور سوانح سے صرف نظر کرتے ہوئے جو اصل موضوع ہے، حدیث سے متعلق فوائد، احکامات اور علامہ موصوف رحمہ اللہ کی ترجیحات جو انہوں نے اپنی کتاب تحفۃ الکرام میں ذکر کی ہیں، میں آپ سامعین کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ محترم ناظرین، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بلوغ المرام میں کتاب الصیام کے حوالے سے سب سے پہلی حدیث جو بیان کی ہے وہ اس طرح ہے: ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی رمضان سے پہلے 1 یا 2 روزے نہ رکھے، مگر جو شخص پہلے سے روزہ رکھتا آ رہا ہو اسے چاہیے کہ اس دن کا بھی روزہ رکھ لے۔ یہ حدیث کا سیدھا سادہ ترجمہ ہے۔ اس حدیث کے ضمن میں علامہ ڈاکٹر محمد لقمان سلفی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے صیام کا، جس کو ہم اردو میں روزہ کہتے ہیں، لغوی معنی بیان کیا ہے کہ صیام کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے۔ علامہ موصوف کہتے ہیں کہ صیام کا لغت میں معنی رک جانے کے ہوتا ہے، اور
شریعت میں روزہ کہتے ہیں خاص قسم کے رکاوٹ کو، خاص قسم کی رکاوٹ، خاص چیزوں سے، خاص وقت میں اور خاص فرد سے، خاص نیت کے ساتھ، اس طرح کی رکاوٹ پر شریعت میں روزے کا اطلاق ہوتا ہے، جس کو ہم لوگ دوسرے لفظوں میں اس طرح تعبیر کر سکتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آدمی کھانے پینے سے اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے رکا رہتا ہے اللہ کے لیے، اسی کو روزے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، صیام کا لغوی اور شرعی معنی بیان کرنے کے بعد علامہ موصوف رحمہ اللہ نے اس حدیث سے جو فوائد اخذ ہوتے ہیں ان فوائد کو اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے علامہ موصوف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رمضان کا روزہ دوسری صدی ہجری میں اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ پر فرض کیا۔ اسی طرح دوسرا فائدہ بیان کرتے ہیں کہ احتیاط کے طور پر رمضان سے پہلے 1 دن یا 2 دن کا روزہ رکھنا یہ حرام ہے، سوائے ان لوگوں کے جو دیگر دنوں میں روزہ رکھنے کے عادی تھے، اور اس طرح شعبان کے اختتام پر وہ دن آ جائے، وہ تاریخ آ جائے تو روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص سوموار کے دن یا جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتا ہے اور شعبان کے اخیر میں یعنی 28، 29 یا 30 شعبان کو اگر رمضان کا چاند نظر نہیں آتا ہے تو ایسا شخص اگر روزہ رکھ لیتا ہے رمضان سے 1 دن یا 2 دن قبل تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، مگر اگر کوئی آدمی صرف استقبال رمضان کے نام پر یا احتیاطاً رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے کا روزہ رکھتا ہے تو اس عمل کی شریعت میں کوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ ایسے شخص کا یہ عمل مردود قرار پائے گا۔ اسی طرح علامہ موصوف رحمہ اللہ نے تیسرا فائدہ اس حدیث کا یہ بیان کیا ہے کہ رمضان کو بلا اضافت کے بھی ہم اور آپ استعمال کر سکتے ہیں، رمضان کو صرف رمضان بھی کہہ سکتے ہیں، رمضان کا مہینہ کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، جیسا کہ اس حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تقدموا رمضان کہا، شہر رمضان نہیں کہا۔ محترم ناظرین، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بلوغ المرام میں کتاب الصیام کے اندر جو دوسری حدیث بیان کی ہے وہ اس طرح ہے، وعن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ذکرہ البخاری تعلیقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزیمہ وابن حبان۔ اس حدیث کا
ترجمہ یہ ہے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جس شخص نے مشکوک دن میں روزہ رکھا اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ بخاری نے اسے تعلیقاً اور پانچوں نے اسے موصولاً ذکر کیا ہے اور ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے۔ محترم ناظرین، اس حدیث کے فوائد کے طور پر علامہ ڈاکٹر محمد لقمان سلفی رحمہ اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ اس حدیث سے سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ مشکوک دن کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ مشکوک دن شوال کی 30ویں تاریخ کو کہا جاتا ہے۔ اگر رمضان کا چاند شعبان کی 29ویں تاریخ کو نظر نہیں آتا ہے کسی وجہ سے، جیسے آسمان میں گرد و غبار ہو یا یہ کہ بادل چھایا ہوا ہو جس کی وجہ سے رمضان کا چاند نظر نہیں آیا، تو شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ ہم شعبان کا 30 دن مکمل کریں گے اور پھر اس کے بعد روزے کا آغاز کریں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص بجائے 30 دن مکمل کرنے کے 30 کو روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے تو اسی دن کے روزے کو مشکوک دن کا روزہ کہا جاتا ہے، جس دن کے روزہ رکھنے سے اسلام نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو منع کیا ہے۔ تو علامہ موصوف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مشکوک دن کا روزہ رکھنا یہ حرام ہے۔ اسی طرح علامہ موصوف رحمہ اللہ اس دوسری حدیث کا دوسرا فائدہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کی عبادت اس طریقے پر کرتا ہے کہ سنت اس کی تائید نہیں کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت لازم آتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بالائے طاق رکھ کر فراموش کر کے اگر کوئی اللہ رب العالمین کی عبادت کرے تو اس شخص کی وہ عبادت باطل قرار پائے گی اور وہ عبادت مردود سمجھی جائے گی۔ اشارہ اس بات کی طرف کرنا چاہتے ہیں کہ مشکوک دن کا روزہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے اور ایسے لوگوں کو اپنے عمل سے باز آنا چاہیے۔ اسی طرح علامہ موصوف رحمہ اللہ نے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بلوغ المرام کی 3 حدیث بیان کی ہے۔ اپنی اس کتاب تحفۃ الکرام کے اندر حدیث اس طرح ہے، وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا رأیتموہ فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا فإن غم علیکم فاقدروا له متفق علیہ ولمسلم فإن اغمی علیکم فاقدروا له 30 وللبخاری فأکملوا العدة 30۔ محترم ناظرین، یہ بلوغ المرام کی حدیث ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو اور جب چاند دیکھ لو تو افطار کرو، اگر مطلع ابر آلود ہو تو اس کے لیے اندازہ لگا لو۔ مسلم کے الفاظ ہیں کہ اگر مطلع ابر آلود ہو تو پھر اس کے لیے 30 دن کی گنتی کا اندازہ رکھو
اور بخاری کے الفاظ ہیں پھر 30 روز کی گنتی و تعداد پوری کرو۔ اور بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ پھر تم شعبان کے 30 دن پورے کرو۔ محترم ناظرین، یہ چاند سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ روزہ شروع کرنے سے پہلے اور روزہ ختم کرنے سے قبل ہمیں چاند دیکھنا چاہیے۔ چاند دیکھ کر ہی ہم روزے کی شروعات کر سکتے ہیں اور چاند دیکھ کر ہی ہم روزے کا اختتام کر سکتے ہیں۔ علامہ موصوف رحمہ اللہ نے ان حدیثوں کے نقل کرنے کے بعد سب سے پہلے ان حدیثوں میں جو مشکل الفاظ ہیں، جو قابل وضاحت الفاظ ہیں، ان الفاظ کے معنی اور مفہوم کو بیان کیا ہے، اور اس کے بعد حدیث کے جو فوائد ہیں ان فوائد کو قلم بند کیا ہے۔ حدیث کے فوائد میں سے سب سے پہلا فائدہ یہ ہے، علامہ موصوف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رمضان کا روزہ چاند دیکھنے کے بعد واجب ہو جاتا ہے، اور اگر چاند بدلی کی وجہ سے، گرد و غبار کی وجہ سے نظر نہ آئے تو پھر شعبان کا 30 دن ہم اور آپ مکمل کریں گے، جیسا کہ ماضی میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح اگر شوال کا چاند نظر آ جائے تو پھر روزہ ہم اور آپ ختم کریں گے، یعنی روزے کی ابتدا بھی چاند دیکھنے سے ہونی چاہیے اور روزے کا اختتام بھی چاند دیکھنے سے ہونا چاہیے۔ یہ اس حدیث کا پہلا فائدہ ہے۔ اور پھر دوسرا فائدہ علامہ موصوف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ہے کہ روزہ ایک شرعی حکم ہے، اسی طرح روزے کا اختتام یہ بھی شرعی ایک حکم ہے، اور اس کے لیے ہم چاند دیکھنے کے پابند ہیں۔ چنانچہ ہم جو حساب ہے، یا یوں کہیں کہ جو فلکی حساب ہے، اس پر مکمل اعتماد نہیں کر سکتے، بلکہ شریعت کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ چاند دیکھ کر روزے کی شروعات ہو اور چاند دیکھ کر ہی روزے کا اختتام ہو۔ اسی طرح اس حدیث کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے یا یہ کہ روزہ ختم کرنے کے لیے تمام مسلمانوں کا چاند دیکھنا ضروری نہیں ہے یا شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک مسلمان شخص چاند دیکھنے کی گواہی دیتا ہے اور اس مسلمان کے لیے عادل ہونا بھی ضروری ہے، تو اس مسلمان یا اس عادل مسلمان کی گواہی قبول کی جائے گی اور روزے کا آغاز کیا جائے گا۔ برخلاف عید کے چاند کے شوال کے چاند کے لیے یا ایک روزے کے اختتام کے لیے، عید کی نماز کے لیے 2 عادل مسلمان کی گواہی ضروری ہے۔ رمضان کے آغاز کے لیے 1 عادل مسلمان کی گواہی کافی ہے، لیکن عید کی نماز پڑھنے کے لیے 2 عادل مسلمان کی گواہی ضروری ہے۔ اسی طرح علامہ موصوف رحمۃ اللہ علیہ نے چوتھا فائدہ اس حدیث کا یہ بیان کیا ہے، جو
مختلف فی مسئلہ ہے، اور سلف اور خلف کا بڑا اختلاف رہا ہے کہ کیا دنیا میں ایک ہی دن روزہ رکھا جائے، یعنی روزے کا آغاز پوری دنیا میں ایک ہی دن ہو، یا اسی طرح پوری دنیا میں عید کی نماز ایک ہی دن پڑھی جائے۔ اس مسئلے کی طرف بھی علامہ موصوف رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے، اور علامہ موصوف رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل نظر آتے ہیں اور اس قول کو راجح قرار دیتے ہیں کہ ہر شہر کے لیے، ہر ملک کے لیے اپنے مطلع کا اعتبار ہوگا، اور جہاں مطلع مختلف ہو جائے تو پھر ہر ملک والے کے لیے اس مطلع کا اعتبار کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، تو ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے یہاں کا مطلع معتبر ہے۔ اگر کوئی سعودی عرب میں ہے تو سعودی عرب کا مطلع ہندوستان کے مطلع سے مختلف ہے، اس لیے وہ ہمارے لیے معتبر نہیں ہوگا، اور وہ سعودی عرب والوں کے لیے اس کا اعتبار ہوگا۔ محترم ناظرین، اسی طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصیام میں چوتھی حدیث جو بیان کی ہے وہ اس طرح ہے: وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیته فصام وأمر الناس بصيامه، رواہ ابو داود وصححہ ابن حبان والحاکم۔ اور اسی حدیث کے ہم معنی ایک دوسری حدیث بھی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان اعرابیا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی رأیت الہلال فقال اتشہد ان لا الہ الا اللہ؟ قال نعم۔ قال اتشهد ان محمدا رسول الله؟ قال نعم۔ قال فأذن في الناس يا بلال ان يصوموا غدا، رواه الخمسة وصححه ابن خزیمة وابن حبان ورجح النسائی ارسالہ۔ یہ کتاب الصیام کی حدیث ہے جس کو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ لوگوں نے چاند دیکھنا شروع کیا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد والی جو حدیث ہے اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں نے چاند دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا دوسرا کوئی معبود نہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال اٹھو اور لوگوں میں منادی کر دو کہ کل روزہ رکھا جائے۔ محترم ناظرین، یہ دونوں حدیثوں کا ترجمہ ہے۔ علامہ موصوف رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں حدیثوں کے فوائد کو مختصر انداز میں مختصر طور پر بیان کیا۔ سب سے پہلا فائدہ علامہ ڈاکٹر محمد لقمان سلفی رحمہ اللہ یہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان کی ابتدا کے لیے
ایک عادل مسلمان کی گواہی کافی ہوگی۔ ویسے بعض اہل علم کا اختلاف بھی ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بعض فقہائے کرام کا یہ ماننا ہے کہ رمضان کی ابتدا کے لیے شوال کی طرح، شوال کے چاند کی طرح 2 شخص کی گواہی پیش کرنا ضروری ہے، لیکن جمہور اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ اگر ایک عادل مسلمان بھی رمضان کے چاند کے دیکھنے کی گواہی دے دیتا ہے تو اس کی گواہی کافی سمجھی جائے گی، اور جمہور کے قول ہی کی طرف ہمارے علامہ موصوف رحمۃ اللہ علیہ بھی مائل نظر آتے ہیں۔ دوسرا فائدہ علامہ موصوف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ہے کہ روزہ رکھنا یا یہ کہ روزے کے اختتام کا مسئلہ، یہ دونوں شرعی مسئلہ ہے اور دونوں کا تعلق چاند سے ہے، اس لیے امام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ چاند دیکھنے کا اعلان کرے، ہر آدمی اس میں مداخلت نہ کرے تاکہ آپس میں اختلاف ہو، انتشار ہو۔ اس لیے چاند کے اعلان کرنے کی ذمہ داری یا کہ روزے کے اختتام کے اعلان کی ذمہ داری سب سے پہلے امام کے اوپر، امام وقت کے اوپر، حاکم وقت کے اوپر یا اس کے نائبین کے اوپر عائد ہوتی۔ تیسرا فائدہ حدیث کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ چاند دیکھنا مستحب ہے، خاص طور سے ان مہینوں کے چاند کو